بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے دن ہیں۔ سفر کے یہ دن جہاں اسیران کربلا کے دن ہیں، ہم نے بہت سے پروگرامز پیش کیے کہ اسیران کربلا 10 محرم کو ریگزار کربلا میں نینوا کے تپتے میدان میں جب خانوادہ رسول ذبح کر دیا گیا تو 11 محرم کو اسیران کا قافلہ کوفہ روانہ ہوا اور دربار زیاد پہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر شام میں دربار شام میں یہ قافلہ پیش ہوا، جہاں جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت سید سجاد اور خانوادہ رسول کا یہ قافلہ پہنچتا گیا، خطبات مخدرات عصمت اور حضرت سید سجاد دیتے رہے۔ وہیں پر انہی جگہوں پر گویا خانوادہ رسالت نے وہ تمام مقامات فتح کر لیے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا اور اسلام کی اصلی قدریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ ناظرین، یہ قافلہ شام میں رہا، خطبات زینب سلام اللہ علیہا، خطبات حضرت سید سجاد علیہ السلام نے گویا شام اور وہ تمام علاقے فکری اور نظریاتی طور پر فتح کر لیے، اور اس کے بعد جب اس قافلے کو وہاں نہ روکا جا سکا، یزید افورڈ نہ کر سکا کیونکہ دارالخلافے میں انقلاب آ رہا تھا، تو پھر اس قافلے کو آزاد کیا گیا، اور واپسی پر یہ قافلہ 20 صفر کے دن، جس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی، حضرت سید سجاد علیہ السلام تھے، دیگر مخدرات عصمت تھیں، امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، یہ قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچا اور 40 منایا گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک 40 امام حسین علیہ السلام کو اسلامی روایات میں خاص تقدس ہے۔ یہ دن جہاں اسیران کربلا کے دن کہے جاتے ہیں، وہیں پر 40 کے دن بھی۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی فضیلت بیان کریں گے قرآن کی روشنی میں، احادیث پیغمبر کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین اور خطیب ہیں، بہت سے چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا گویا آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب موجود ہیں، آپ بھی ایک عالم دین ہیں، دینی معارف کو سمجھتے ہیں اور بڑے سہل انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ تو 40 کے ایام کا تعارف پیش کیا، لیکن آج کا ہمارا موضوع قرآن و سنت، قرآن و احادیث و روایات پیغمبر میں عظمت امام حسین علیہ السلام، عظمت پنجتن پاک ہے۔ امام حسین علیہ السلام تو جب ہم رسول پاک کی حدیث دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بار بار اس امت کو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی معرفت رسول اللہ کروا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ ویؤدنا دخل الجنة بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولائے آلی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، ولائے آلی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، علی سے بے حد کی حد بنائے تو دین کے سب حدود ابتر، وہ آلی ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود و ابتر، درود و ابتر وہی پڑے گا کہ جس کا ہوگا وجود و ابتر۔ محترم، خوبصورت، کیا محترم سورہ کوثر کا اختتام ابتر سے ہو رہا ہے، اور آپ نے کیا خوبصورت اشعار اسی ریلیشن میں بیان فرمائے۔ جی،
عابدی صاحب، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ پھر ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کر دی۔ ویسے اگر ہم سوچیں کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے ایک اپنی اولاد کی مودت اور محبت ودیعت رکھی ہے، اور انسان اپنی اولاد کی محبت کو اور ان سے بغض رکھنے والوں کو اور ان کو اذیت دینے والوں کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آل سے اور اپنی اولاد سے محبت کیا، بلکہ لوگوں کو حکم بھی دیا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ حضرت امام حسین اور فضائل حضرت امام حسین کے فضائل، تو میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ارشاد بیان فرمائی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی ہم سب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم ساری عبادات بھی کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان عبادات کا ہمیں کوئی صلہ ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان عبادات سے ہم خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ الزموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ ویؤدنا دخل الجنۃ بشفاعتنا۔ پھر آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کی محبت کو لازم پکڑ لو اور ان سے عقیدت کو اپنے اوپر واجب کر لو، اور پھر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، یعنی کسی بھی بندے کا، تمام انسانیت میں سے کسی کا بھی کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت کی معرفت ان کو نہ ہو۔ تو اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے سارے اعمال کو دار و مدار محبت حسین ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت آل محمد ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یعلا بن عمرہ سے کہ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت کی محبت کی شرط حسین کی شرط ہے، حسین کی محبت کی شرط لگائی۔ تو پھر جس طرح قرآن کریم کے اندر بھی میں نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغات کے جو انداز تھے، جو مشکلات تھی، جو مشقتیں اس اسلام کے اعلائی کلمت اللہ کے لیے حضور نے جو ہے نا کی ہے، ان کو ملی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ طائف کے موقع پر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی گئی، ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے اذیت دی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق بزبان رسالت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے پیغمبر اسلام آپ اس امت سے کہہ دیجئے کہ میں نے جتنے بھی جو تبلیغ کی ہے، جو دین کے لیے کام کیا ہے، آپ کو اسلام کی طرف بلایا ہے، آپ کو اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا اپنی اولاد کی معرفت اور ان کی محبت۔ اور ایک حدیث پھر اسی انداز سے کہ حضرت عباس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آیات سنی، پھر پوچھا من قرابتکم ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کی وہ کون سی قرابت دار ہے، وہ کون سی اولاد ہے جن کی محبت اس امت کے اوپر واجب ہے؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و اولادہما، علی، فاطمہ، اور قیامت تک ان کی نسل، ان کی محبت اس امت کے اوپر واجب ہے۔ اللہ کتنا واضح۔ جناب مولانا سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب، مولانا نے جیسے اتنے خوبصورت بیان فرمایا کہ رسول پاک نے بالکل صاف واضح کہہ دیا، اس میں کوئی ایمبیگیوٹی، کوئی کنفیوژن، کوئی مغالطہ نہیں، کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال بھی کیا کہ یہ قرابت دان کون ہے، قرابت دار، تو آپ نے پنجتن پاک کے نام لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی محبت، جیسا کہ ترمذی شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا، واجب ہے عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی اور خود دین اسلام کی تعلیمات کی روح کے حصول کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وما محمد الا رسول
سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کیا جائے. جو آیت میں نے آج کے عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہم جب امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، اتنی بلندیوں پہ فائز نبی، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں. اور انہی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں مگر اللہ کا رسول ہے. تو اب سامعین کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک نبی کسی نواسے سے محبت کر رہے ہیں، اور عملی طور پہ جیسے کہ مجھ سے پہلے ذکر بھی ہوا ہے کہ اگر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور سجدے کو طول دیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں جاننا ہوگا وما محمد الا رسول. آج یہ کوئی نانا اپنے نواسے کے لیے طول نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کا رسول ہے جو کسی ہستی کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اس سے بلندتر کیا ہوگی کہ اسی نبی نے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی کچھ بھی نطق نہیں کرتا مگر وحی الہی کے ذریعے ہے. تو سرکار نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ میری اہل بیت بہت عظمت کی مالک ہے. اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور ورگردانی کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ سرکار منصب پیغمبری پہ فائز ہو کے خطبہ دے رہے ہیں کہ ادھر سے چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اللہ کا نبی ممبر چھوڑ کے اسی شہزادے کو تھام لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ مودت اور محبت کی انتہا ہے. ایک رسول نے اپنے نواسے کے لیے کیا کیا ہے. اور اسی میں بات کو آگے اگر بڑھاؤں تو کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دو جوانان جنت کے سردار ہیں. اب جس کو جنت چاہیے اسے چاہیے کہ وہ مودت حسن بھی رکھے، مودت حسین بھی رکھے. جیسے کہ مجھ سے پہلے ذکر ہوا ہے سورہ مبارکہ شورا کے ضمن میں، اور بڑی شورہ افاق آیت ہے کہ ہر نبی جو بھی آئے جب انہوں نے تبلیغ کی اور قوم میں طرح طرح نے کی تکالیف دیکھی تو کیا فرمایا؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میں اس جو کار رسالت تمہارے درمیان بیان کیا ہے اس کا میں کوئی اجر نہیں ہے، اجر مجھے اللہ کی ذات دے گی. واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جن کو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ طلب کیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتا مگر مودت فی القربہ ہے. اگر مودت فی القربہ واجب ہے اور یقیناً واجب ہے تو اس کا حق ادا بھی ہمیں کرنا ہوگا. اور یہ جو نشست ہے یہاں سے لے کے آگے تک جتنی بھی ہم جب تک درود پڑھتے جائیں گے یہ اسی آیت کے ضمن میں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اور یہ مودت کے ضمن میں اگر ہم جائیں ام المومنین بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ کہ جب تطہیر والی چادر جس کے نیچے 5 تن پاک سما گئے تو کیا تعارف ہوا حدیث قضا میں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ 5 تن پاک ہیں اس چادر کے تلے. اس میں جناب سیدہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہی آپ دی سب 5 تن پاک کی ہستیاں ہیں جن سے مودت کرنا کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب ہے اور قیامت تک واجب رہے گی. اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا خوبصورت قول ہے کہ اے اہل بیت محمد آپ کی شان کے بارے میں اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ جب تک آپ پر درود نہ بھیجا جائے اللہ کی عبادت ہی ممکن نہیں. واہ بے شک بے شک. جناب مولانا سے طیب شاہ ترمذی صاحب، ہمیں ویسے وقفے پر جانا ہے لیکن ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جو وقفے کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں گے کہ جہاں جہاں پر بھی رسول پاک نے
کلی طور پر پنجتن پاک کی فضیلت بیان کی، جیسے یہ بڑی مشہور آیت جو آپ نے پڑھی کہ میں کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھو، اور استفسار پر آپ نے پنجتن پاک کا تعارف کروایا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا جہاں آپ نے الگ تذکرہ کیا، اس میں رسول پاک کی خاص الگ سی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی شہادت بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کسی اور شخصیت کے حوالے سے اس طریقے سے ہمیں اس شدت کے ساتھ نہیں ملتا۔ ویسے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ بھی رسول پاک نے کیا، لیکن جس شدت کے ساتھ گریہ بھی کیا اور تذکرہ بھی کیا، فضیلت اور شہادت، تو لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں یقیناً رسول پاک کے نزدیک ایک خاص بات تھی۔ وہ ہم آ کے آپ سے وقفے کے بعد پوچھیں گے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی صبح درخشاں ذکر امام حسین علیہ السلام سے درخشاں ہے۔ آپ کی فضیلت کا ذکر ہے، آپ کی شہادت کا ذکر ہے، اور قرآن پاک یعنی اللہ کا کلام اور رسول پاک کا کلام یعنی احادیث کی روشنی میں ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب قبلہ موجود ہیں، جناب مولانا سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب موجود ہیں۔ میں نے وقفے سے قبل قبلہ آپ سے سوال کیا تھا کہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں اس میں جو رسول پاک کی وارفتگی اور والہانہ پن امام حسین سے محبت کا، وہ بھی ایک بہت قابل غور بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اکثر آپ کی شہادت کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ گویا شہادت بھی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اجر رسالت کے حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میر تکلم میر کا ایک شعر ہے نا، شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہیں، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے بھی بہت سارے فضائل ان کی زبان رسالت سے ہیں اور امام حسین کے بھی، لیکن پھر امام حسین کی شہادت کے بعد جب آپ نے کی، حضرت ام سلمہ فرماتی کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ السلام کی حجرے سے ان کے رونے کی آواز سنی، اور اتنی انداز سے رونے کی آواز کہ میں جب اندر گئی تو حضور علیہ السلام زور سے رو رہے تھے، یعنی اتنے زور سے کہ میں نے ان کی رونے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے اس بچے کے بارے میں جن سے میں بے حد انتہا پیار کرتا ہوں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ ان امتک ستقتل ھذا بأرض کذا، یعنی یا رسول اللہ آپ کے اس حسین سے جس سے آپ محبت کرتے اس حسین کو تمہاری امت فلانا زمین پر قتل کرے گی۔ اور پھر ام سلمہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کربلا کی مٹی بھی لا کے دی گئی، اور پھر میں غم امام حسین کے حوالے سے، جس طرح ہمارے ہاں ایک فرقے کو دیا جاتا ہے نہیں یہ غم امام حسین حضور علیہ السلام، گریہ امام حسین حضور علیہ السلام سے کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر کی، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ام عائشہ کے گھر سے نکلے اور فمر بفاطمہ، حضرت سیدہ کائنات کے گھر سے جب گزر رہے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کی رونے کی آواز سنی۔ جب اندر گئے تو پوچھا یا رسول اللہ یا فاطمہ میرے بچے کیوں روتے ہیں؟ اور پھر فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ میرے بچوں کو رونا مت دیا کریں، ان کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ تو اب وہ حسین کہ جن کی شہادت کبھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا، جن کی محبت کے بارے میں بھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا، اس حسین کے لیے حضور علیہ السلام وہ دکھ اور درد کہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میرے بچوں کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے، تو پھر اس حسین کو ذبح کرنا حضور کو کتنا دکھ دے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی پھر خاص طور پر حضرت امام حسین سے زیادہ محبت ملتی ہے، حضرت حسن سے بھی حد سے بڑھ کر،
لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ جس انداز سے، جس ظلم کے ساتھ یہ شہید ہوگا، ان سے اسی انداز سے زیادہ محبت کی، اور پھر لوگوں کو ان کی طرف بلایا بھی اور ان کی تلقین بھی کی کہ ان سے محبت کی جائے۔ جی بے شک جناب مولانا سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب، رسول پاک کی بہت واضح احادیث ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین علیہ السلام سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی ایسی احادیث ہیں کہ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ یا ایک تو بہت ڈائریکٹ حدیث ہے کہ جس نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ بالکل یہی طرز امام حسین علیہ السلام کے لیے بے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی امام حسن اور حسین علیہ السلام کو بٹھا کے کہتے ہیں، کبھی امام حسین علیہ السلام کو کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی امام حسین سے محبت کو اہل بیت علیہ السلام سے کلی طور پر، اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کو گویا دین کی روح قرار دے رہے ہیں، کیونکہ دین کی روح تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ فرمائیے۔ بہت خوبصورت آپ نے تمہید باندھی عابدی صاحب۔ اصل چیز یہی ہے کہ جب مودت فی القربہ واجب ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں محبت کا اظہار کیا جائے تو ہر چیز کا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوا جاتا۔ یعنی کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں تو عملاً اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ جنہیں کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت خوب۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کو ایک شخص مانتا ہے اور اللہ کی اگر نہیں مانتا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی توحید کا جو پیمانہ ہے وہ تقاضا پورا نہیں ہوگا، ایمان کا درجہ پورا نہیں بات ہوگا۔ آپ نے کی۔ اب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب مودت کی یہ بات ہو گئی کہ طے ہو گیا کہ سرکار نے فرمایا اے اللہ میں محمد اس حسین سے محبت کرتا ہوں، بس جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور ہمارا ہر چیز کا عبادت کا محو مرکز جو ہے وہ یہی ہے قربتاً اللہ، اللہ کی قربت، اللہ کی قربت۔ گویا پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ اس سے محبت کرتے جاؤ تمہیں اللہ کی قربت ملتی چلی جائے گی۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے منیت کی پہلے حدیث پاک بیان کی ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ اتصال یہ ہے کہ وما محمد اللہ رسول کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہ آقا کی ایک شان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آیت مباہلہ کو ہم دیکھیں کہ جب بنی نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے جا رہے ہیں تو اسی شہزادے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور ابنیت کی منزل پہ یہی حسن اور حسین علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں نا پنجتن پاک کا تصور کہاں سے آیا، تو ایک تو چادر کے نیچے حدیث کسی سے، دوسرا خود یہ مباہلہ کے میدان مباہلہ پنجتن پاک ہیں جو اس وقت توحید کا دفاع کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر مقام پہ ایسے ہی یہی گھرانہ ہے جو آگے گیا ہے، اور ان کی قربانیاں بھی اگر دیکھی جائیں تو یہ قربانیاں بھی خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ امت کی بھلائی ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اسی لیے کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اگر ہم آقا کی پوری ذات کو اور زندگی کو دیکھیں اور ایک عملی طور پہ بعض آپ کے چینل سے توسل سے یہ بھی بات ہو جائے، کیونکہ جلوس پہ آج بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے جلوس کیوں ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو مدینہ کی گلی میں بھی ہمیں جلوس نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو کندھے پہ بٹھا کے گلی گلی جا رہے ہیں، اور کسی نے پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ ان شہزادوں کی کتنی پیاری سواری ہے، تو آگے سے کیا جواب آیا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے بلند۔ بہت آقا سے سوال ہم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حجرے میں مسجد میں تو اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، گویا سرکار یقیناً قیامت تک کا نظام یہ دیکھ رہے تھے، اور سرکار نے یہ عملی مدینہ کی گلیوں میں نکل کے یہ بتایا کہ حسین علیہ السلام کے نام پر
حسین علیہ السلام کی محبت کے اظہار کے لیے گلی کوچے میں نکلنا اور حسین علیہ السلام سے محبت اور مودت کو آشکار کرنا مجھ محمد جی وہ بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی کہ خود امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، ان کا محبت سے نام لینا، ان کی فضیلت بیان کرنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بات نظریے کی کرنی چاہیے، بات مکتب کی کرنی چاہیے، اور پھر اس نظریے اور مکتب پر شخصیات کو پرکھنا چاہیے۔ خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک قول نہج البلاغہ میں ہے کہ پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو، لیکن جب پنجتن پاک کی اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو خود رسول اللہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے علی کو دیکھو کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہوگا، حق علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائٹیریا قرار دیتے ہیں کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ نبی کی دعا تو ظاہر ہے مستجاب ہے۔ تو گویا یہ شخصیات اس بات کی گارنٹی ہیں، رسول پاک گارنٹی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک گارنٹی دے رہا ہے کہ پنجتن پاک سے اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو گے تو تم خود بخود ان اعمال کے قریب ترین ہو جائے گے جو تمہیں جنت عطا کریں گے۔ فرمائیے۔ دیکھیں عابدی صاحب، پنجتن پاک کا باقاعدہ طور پر ہر جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، میں ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ پنجتن پاک اور خصوصاً حضرت علی اور حضرت سیدہ کائنات یہ پوری امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس انداز سے پھر وہ تفسیر بیان کرتے ہیں تفسیر در منصور کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ جو دو دریا آج کل لوگ کسی انداز سے مثال پیش کرتے ہیں، کوئی تصویر دیتے ہیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعمت عظمیٰ اس امت کو عطا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو پھر فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو دریاؤں سے مراد ایک ولایت علی کی دریا ہے اور دوسری دریا سے مراد طہارت سیدہ کائنات ہے، اور پھر اس کے درمیان جو برزخ ہے، برزخ وہ نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا، اور پھر آگے فرمایا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، انہیں دو دریاؤں سے دو موتیاں نکلتی ہے قیمتی، اور پھر ان میں سے آج امام حسین کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے لؤلؤ، دوسرا ہوتا ہے مرجان، اور پھر اس نے ایک بات لکھی کہ مرجان لال کلر کا ہوتا ہے، لال قسم کا ہوتا ہے، اور پھر کہا کہ لؤلؤ سے مراد حضرت امام حسن ہے اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین ہے، کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے ہی یہ امت خون میں لت پت کرے گی۔ یعنی مرجان کا مثال اس انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی دیا ہے۔ یہ ساری اس تفسیر میں، جی ان آیات کی تفسیر کے اندر، انہی آیات کی تفسیر کے اندر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ بھی فرمایا کہ مرجان سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ حضرت امام حسن تو ایک ظہر کے بعد جو ہے نا ان کی شہادت ہوتی ہے، البتہ حضرت حسین کو یعنی نیزوں سے اور تلواروں سے اور تیروں سے شہید کیا جاتا ہے، ان کا خون نکلتا ہے، تو مرجان وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام حسین ہے۔ تو پھر کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت پر اللہ رب العزت نے خود فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ رب العزت کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ پنجتن پاک یہ نعمت ہے، اس کائنات کو اللہ رب العزت نے دی ہے، تو ان سے محبت، ان سے جڑا رہنا، ان سے عقیدت، یہ اصل عین ایمان ہے۔ جی بے شک۔ اچھا پھر ہمیں وقفے پر جانا ہے، لیکن ایک سوال آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں اور وہ پھر ہم وقفے کے بعد آپ سے کریں گے، جو میں نے کیا کہ خود رسول پاک میزان قرار دے رہے ہیں ان شخصیات کو اعمال کی قبولیت کا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ شخصیات ہیں
اور ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور جو اعمال ہم نے کرنے ہیں ان کو ان کی میزان ان شخصیات کو قرار دیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی قابل غور بات ہے. ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے. جناب مولانا سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب، امام حسین علیہ السلام کا 40 اب قریب ہے، اور تھوڑا سا ذکر اس کا کر لیتے ہیں کہ کروڑوں لوگ اس وقت جا رہے ہیں عراق میں اور موجود ہیں. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. فرمائیے. بس مختصراً آپ نے کہا ہے تو میں اس جانب توجہ کرا دوں. عاشور والے دن امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور یہ فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے اور میرے استغاثے پہ لبیک کہے. اور آپ بھی صاحب دیکھیں اللہ رب العزت کا کیسا کرشمہ اور کیسا اعجاز ہے. 61 ہجری میں استغاثے پہ لبیک کہنے والے فقط جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں 72 یا اس سے زیادہ، انہوں نے لبیک کہا. اور آج سن 2025 چل رہا ہے، اور اس دور میں کروڑوں لوگ ہیں جو اسی استغاثے پہ لبیک کہنے کے لیے کربلا کی جانب رواں دوا ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 امام حسین علیہ السلام اس کی واضح دلیل ہے کہ آقا اگر عاشور والے دن ہم ہوتے تو ہم آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور. وقفے کے بعد آ کے اس بات کو جو 40 کے حوالے سے آپ مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. فضائل و سیرت امام حسین علیہ السلام قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب قبلہ موجود ہیں، جناب مولانا سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب موجود ہیں. جناب مولانا وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی، ویسے تو آپ دونوں علماء نے قرآن اور سنت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں کیا خوبصورت فضیلت امام حسین علیہ السلام بیان کی، لیکن خود یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ چشم فلک آج ایک ایسا ایونٹ دیکھ رہی ہے ان دنوں میں اور پچھلے 20-25 سال میں کہ جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی. کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جس میں کوئی 30-40-50 لاکھ بھی موجود ہوں. یہاں امام حسین علیہ السلام پہ روضہ اقدس پہ 24 گھنٹے کی روٹیشن پہ اب تو تمام ذرائع ابلاغ متفق ہیں. کسی زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے کو کیلکولیشنز ہوتی تھیں، لیکن اب تو تمام ذرائع ابلاغ اس پر متفق ہیں کہ منیمم 3 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. ایسی عظیم الشان محفل، ایسی عظیم الشان عزا، ایسا عظیم الشان اجتماع تو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا، اور پچھلے 20-25 سال سے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں 40 امام حسین علیہ السلام ایک زندہ معجزہ اگر میں کہوں تو اس میں بھی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں پوری کائنات سے اس وقت لوگ جوگ در جوگ روزہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور صرف ان کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا حسین، اے مولا ہم حاضر ہیں، اے مولا. آپ نے جو استغاثہ، جیسے میں نے وقفے سے پہلے بات کی تھی کہ یہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے استغاثے کا جواب ہے، اور وہ استغاثہ آج بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے چلا گیا وہ برباد ہو گیا، جس نے نصرت نہیں کی. آج ہم اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور 1 کروڑوں 3 کروڑوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آج امام حسین علیہ السلام کے نام پہ لاکھوں خرچ کر کے وہاں جا رہے ہیں. اور آپ بھی صاحب یہاں پہ میں آپ کی وسیلے سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ فقط مسلمز ہیں جو کربلا جا رہے ہیں. یہ تو بڑی اہم بات آپ بتا اور ویڈیو اور پکچرز اگر آپ دیکھیں، صلیب لٹکائے ہوئے عیسائی ہیں، وہاں پہ ہندوز ہیں، ہر لوگ کیا پکار رہے ہیں. جی ہم 40 حسینی پر انشاءاللہ کل ایک خصوصی پروگرام کریں گے، اس میں ہم اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب قبلہ، وقفے سے قبل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اور کیونکہ وقت کم تھا تو 40 کے حوالے سے میں نے مولانا صاحب سے کچھ پوچھ لیا تھا. اس سوال کو ری فریز میں کرتا ہوں کہ
اسلام ہم سے عمل چاہتا ہے، جیسے خداوند قدوس نے کہا۔ آپ نے خود رسول پاک کی ایک حدیث کا مفہوم اور حوالہ پیش کیا کہ پنجتن پاک اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے جس کو محبت نہیں ہے اس کی عبادت ابتر ہے، اس کی عبادت قبول نہیں۔ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، اب مثلا نماز لے لیجئے، وضو صحیح کر رہے ہیں، ارکان صحیح ادا کر رہے ہیں، روزہ صحیح رکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا خاص فلسفی ہے، کیا فلسفہ ہے اس بات میں کہ رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت سے اور امام حسین سے محبت نہیں ہے تو یہ عبادتیں قبول نہیں ہیں؟ یہ تو بہت ہی نازک صورتحال ہے اگر میں کہوں۔ جی دیکھیں عابدی صاحب، اللہ رب العزت نے زبان رسالت پر بعض باتیں ہم سوچتے کہ ہم یہ ارادتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بھی فعل ہوگا، جو بھی قول ہوگا، وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ بے شک بے اور شک۔ قرآن کریم کے اندر اس کی نظیر بھی یہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو انسان کی معرفت کے لیے اور انسان کو آخرت اور خدا سے آشنا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک نازل کی ہے، اپنا زبان یعنی اپنا ہی کلام اس امت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پہنچایا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حدیث ثقلین کہ قرآن کریم کے بارے میں اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین القرآن و عترتی او اہل بیتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ میری اولاد، میری عترت اور میری اہل بیت اور قرآن تا قیامت ساتھ رہیں گے۔ تو جس انداز سے قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ ہمارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے پہچان کا اور انسانیت کا اور اسلام کا اور جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی انداز سے قرآن کریم کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو بھی رکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی جس طرح ہمیں ایک نور ملتا ہے قرآن کریم سے، اسی انداز سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ بے شک۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لن تضلوا ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ حکم اس وقت صحابہ کرام کو تھا۔ بے شک بے شک۔ اور کیونکہ آج ہمارے پہلے مخاطب تو صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی گمراہی سے بچنے کی ایک ہی وجہ ہوگی قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو اسی وجہ سے یہ ہستیاں جس طرح بلند و بالا ہے، اسی طرح ان کی سے محبت، ان سے تمسک بھی یہ انسان کی فلاح اور بہبود اور خصوصاً جہنم سے خلاصی کا سبب ہے۔ کتنا خوبصورت اور منطقی جواب آپ نے فرمایا۔ جناب مولانا سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب، ائمہ طاہرین علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، وہ جو بھی روایت بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے جد نے کہا، مجھ سے میرے جد نے کہا، اور بات پھر رسول مولا کائنات تک، پھر رسول اللہ تک، اور پھر جبرائیل تک، اور پھر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث امام رضا علیہ السلام کی تو حدیث ہے سلسلۃ الذہب کی، کہ جس میں امام رضا نے پورا شجرہ بیان کیا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اور خود رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اور اس میں خاص بات یہ بھی بتائی ائمہ طاہرین نے تعلیم کی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جا کے زیارت، جیسے اب لاکھوں لوگ، کروڑوں، لاکھوں کہنا تو اب بہت یعنی نیچے کی بات ہو گئی، کروڑوں لوگ اس وقت کر رہے ہیں، لیکن دور سے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں زیارات امام حسین جو ہیں تعلیم کی ہیں کہ آپ دور ہیں، نہیں پہنچ سکتے، نہیں ہیں اتنے پیسے، نہیں ہیں اتنے وسائل، جیسے ابھی زمینی راستے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بند ہوئے، تو آپ دور رہ کر بھی زیارت امام حسین خود ائمہ طاہرین نے اپنے الفاظ کے ذریعے جو ہے تعلیم دی۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ موقع ہے کہ یہاں بیٹھ کر بھی ہم وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو زیارت امام حسین کی اتنی فضیلت۔ جی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی اگر دیکھیں تو بالواسطہ یہ بھی اس کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جا کے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ آقا کی زندگی میں جب امام حسین علیہ السلام موجود تھے تو آقا کی کیا روش رہی ہے، بار بار اپنے شہزادے کو اٹھانا،
پیشانی پہ بوسے دینا، جیسے میں نے کہا خطبے کے دوران اپنے شہزادے کو سینے سے لگا لینا، یہ سب کیا ہے؟ اچھا مجھے تو پھر ایک اور روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ جب یہ آئے تطہیر اتری تو 6 مہینے، بعض روایت کے مطابق 9 مہینے در زہرا پہ آپ کھڑے ہوتے تھے اور اے اہل بیت، آئے تطہیر پڑھ کے اور پھر اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو، السلام علیکہ. تو یہ تو بہت ہی ڈائریکٹ زیارت کی سند ہمارے پاس ہو گئی. تو اسی سے اتصال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جب سرکار اتنی محبت فرما رہے ہیں اور اپنے شہزادے کی زیارت کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ابھی وسیلہ کیا ہے؟ روضہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا معلیٰ میں ہے. تو وہاں پہ جانے کے لیے، وہاں پہ زیارت کرنے کے حوالے سے کتاب کامل الزیارات میں ہمیں 20 ایسی احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں کہ جس میں ہر امام نے یہ کہا ہے کہ بار بار جاؤ. اور یہاں پہ ایک ہے کہ امام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے. یہاں تک لفظ یہ ملتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تو اسے عمرہ اور حج کا بھی اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات ان اللہ، وہ الفاظ ہیں کہ مقبول حج، بالکل حج مقبولہ. تو مقبولہ حج وہی ہوتا ہے کہ جو معصوم کی ذات کے ساتھ کیا جائے. تو یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور یہ محبت کا بھی تقاضا ہے اور مودت کا بھی یہی تقاضا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں، امام علی نقی علیہ السلام ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام، انہوں نے جو زیارت کے الفاظ ہمیں عطا کیے، ان الفاظ میں دین کی اتنی معرفت ہے کہ خود علماء نے کئی جلدیں کتابیں ان زیارات کے الفاظ پر لکھی. اور زیارت وارثہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب تشریف لے کے گئے قبر مبارک پہ، حالانکہ کہنے والا کون ہے؟ جو حسین علیہ السلام جیسے امام ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کی کم فضیلت ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیادہ نہیں. یہ سبھی آئمہ ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. سرکار امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. یعنی کہ خود وارث ہیں آدم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اے دادا حسین آپ کی قربانی ایسی ہے کہ مجھ جعفر صادق علیہ السلام پہ بھی واجب ہے کہ آپ کی طرف میں آپ کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے آپ کو سلام کروں اور زیارت پڑھوں. ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہے، میں یہی سوال قبلہ ترمذی شاہ صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اور انشاءاللہ ایسے پروگرام تو یقیناً ہوتے رہیں گے اور آپ ایسی ہستیوں سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے. جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی قبلہ، ہمارے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام اور باقی ائمہ اہل بیت کا ذکر ہوا کہ انہوں نے زیارات کی بہت فضیلت بیان کی خود رسول پاک نے، تو آپ بھی، آپ کے ہاں بھی یا اہل سنت منابع میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے کچھ فضائل اور فضیلتیں موجود ہیں؟ عابدی صاحب میں اس سے پہلے 1-2 باتیں کروں گا. جی ضرور، ہمارے پاس وقت تقریباً 3 سے 3.5 منٹ ہے. جی تو 3 منٹ میں ہم کیا بات کریں گے؟ پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں، میں خود دیوبندی ہوں تو میں اسی زبان میں بات کروں گا اور انہی دلائل کے ساتھ بات کروں گا. مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ میں اپنے مطلب اکابرین کی سیرت پہ بات کروں گا. سب سے پہلے ہمارے ہاں یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ مزار بنانا، حالانکہ اس کو کفر اور شرک کی فیکٹری کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ترتیب ہوتا ہے. میں ایک پشتو کا ایک شعر ہے نا، وہ آپ کو ناظرین کو بھی سنانا چاہتا ہوں. ہمارے ایک وہ فیض علی خان فیض صاحب وہ کہتا ہے کہ بھئی شرک و بدعت بانا کڑے دے فساد خوروی، شرک و بدعت بانا کڑے دے فساد خوروی، حقیقت داد چدی مشر مزار بدشی. یعنی شرک اور بدعت کا بہانہ کر کے ان کی اصل جو ہے نا دوری بزرگوں سے ہے اور وہ جو فساد پھیلانے کی. تو حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو مشرک تھے، کافر تھے، جن کی عزت نہیں تھی، ان کی درباروں کو اور ان کے مزارات کو ڈھانے کا حکم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کریں کہ
ہمیں ہدایت ملیں. اور ویسے ان تو لوگوں نے خود اہل بیت کے مزارات، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، حضرت سید کائنات کے مزارات کو اٹھا دیا. لیکن البتہ ایک بات ہے جی جی کہ آپ نے زیارات کی بات کی. ہمارے ہاں بہت بڑے ولی حضرت امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھئی میں نے جب بھی توس میں ہو کے جب بھی میں نے جو ہے نا ان کے ہاں جا کے زیارت پہ بڑا مشہور اور اعتکاف بھی کیا، اور خصوصاً جو بھی میں نے بارہا جب بھی میں گیا اور میں نے جو بھی بات اللہ رب العزت سے ان کی نسبت کے مانگی، خدا سے ہے اور ان کی نسبت سے مانگی، میں کبھی بھی میرا ہر کام اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا مشہور قول ہے. اور کتنے بڑے محدث کا، کتنے اور ابن حبان کے بھی یہی طریقہ ہے کہ بھئی میں ہمیشہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جاتا تھا. تو اب ہم انہی کے وسیلے سے خدا سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور جائیں گے. ابھی دیکھیں کچھ حالات بھی دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں کہ آپ تو ایک یعنی اسلام کے مختلف مکاتب کی بات کر رہے ہیں. اب حالات اتنے ہموار ہو رہے ہیں کہ اس وقت اربعین کے موقع پر دنیا کے ہر مکتب اور مذہب کے لوگ خراج تحسین پیش کریں گے. وہ ہم اس پہ ایک خصوصی پروگرام کریں گے، لیکن اس پروگرام میں بھی تذکرہ ہوا کہ دنیا کے ہر کونے سے، ہر خطے سے، ہر مذہب کے لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں. مجھ سے کل بھی کسی نے پوچھا کہ وہاں تو شیعہ جاتا ہے. میں نے بولا نہیں، وہ کربلا ہے. واہ واہ. وہاں یا یزیدی ہوتے ہیں یا حسینی ہوتی ہیں. بے شک. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب قبلہ آپ کا، اور جناب مولانا سید عمران حیدر نقوی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. ناظرین، فضیلت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ نے بیان کی، یہ ہماری نجات کے لیے بیان کی. یہ اس لیے بیان کی کہ حسین سے محبت رکھو تو حسین جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں ان سے بھی محبت رکھیں گے. قائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت رسول اللہ نے ہم پر واجب قرار دی. اور بالکل اسی طرح جو کچھ ان کی سنتیں ہیں، جس طرح آپ نے زندگی گزاری، ان کی معرفت بھی ہم پر واجب ہیں. کروڑوں لوگ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جمع ہیں، اور کروڑوں لوگ اس وقت پوری دنیا میں اپنے اپنے شہروں میں محافل و مجالس برپا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے لیے، ان کی اتباع کے لیے. خداوند قدوس ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو محبت حسین بھی رکھتے ہوں اور اتباع حسین بھی کرتے ہوں. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.